بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5 وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے کہ جو مجھ سے ان کلمات کو حاصل کر لے، سیکھ لے اور پھر خود ان کلمات پر ان باتوں پر عمل کرے یا پھر ایسے لوگوں کو سکھا دے کہ جو اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سیکھوں گا، میں تیار ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، 5 باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، 5 باتیں بتائی۔ پہلی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، محرمات سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے۔ تیسری بات ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ چوتھی بات ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے ذات کے لیے پسند کرتے ہو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور 5ویں بات ارشاد فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ تم کثرت سے بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ گزشتہ دروس سے اس پر بات چل رہی ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انتہائی قیمتی نصائح ارشاد فرمائے ہیں، جس میں ابتدائی 3 پر آپ حضرات کے سامنے بات ہو چکی ہے۔ چوتھی نصیحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ احب للناس ما تحب لنفسک، اس پر انشاءاللہ آج کچھ بات عرض کریں گے۔ چوتھی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ احب للناس ما تحب لنفسک، دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی دوسروں کے لیے پسندیدگی کا معیار کیا ہو۔ ایک میں اپنی ذات کے لیے کیا پسند کرتا ہوں، دوسروں کے لیے کیا پسند کرتا ہوں، یہ اصل بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ، یہ دین جو ہے نا، دین اسلام، یہ سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اس دین میں بدخواہی ہے ہی نہیں، یہ صرف خیر خواہی کا نام ہے، اور ایک سچا پکا مسلمان وہ ہمیشہ ہر ایک کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ آج ہم میں سے ہر ساتھی خود اپنے گریبان میں جھانک لے اور اپنی زندگی پر غور کر لے کہ اپنے لیے آج ہمارا کیا معیار ہے، کیا پیمانہ ہے
دوسروں کے لیے ہماری پسند ناپسند کا کیا معیار اور پیمانہ ہے، تب کامل مسلمان بنے گا۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے اس طرح کا عمل کرنا کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ آج دوہرے پیمانے، دوہرے معیار ہم نے بنا رکھے ہیں نا۔ آج یہ معاشرے کا ایک عام مرض اس کو سمجھ لیں کہ آج میں اپنے لیے تو چاہتا ہوں کہ میں خوش رہوں، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے، میرے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے، مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے، لیکن میں خود دوسروں کے لیے ایسا ہوں، میں خود دوسروں کے حق میں یہ بات پسند کرتا ہوں۔ کیا سوچ ہے آج ہماری؟ آج ہمارے معاشرے کا یہ ایک عمومی مسئلہ ہے کہ آج ہم خود غرض بن چکے ہیں۔ آج ہر ایک کو اپنی فکر ہے، لیکن دوسروں کے جو حقوق مجھ پر لازم ہے کیا میں اس کو ادا کرتا ہوں؟ آج اگر معاشرے میں ہم تاجر ہیں تب بھی ہم دیکھ لیں، ملازم ہیں یا کسی بھی اعتبار سے، آج ہم گھریلو زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، ہم ہر شعبے میں غور کر لیں، اس میں آج ہم دوغلے پن کا شکار ہیں۔ یہ حقیقت ہے، آج ہمارا دوغلا پن ہے، اپنے ساتھ ہمارا رویہ اور پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے پسندیدگی کا معیار آج کچھ اور ہے۔ اگر ملازم ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ مجھے میرے تمام جائز حقوق ملیں، اور ٹھیک بات ہے، اچھی سوچ ہے۔ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، مجھے زیادہ سے زیادہ سہولیات مل جائے، میڈیکل مجھے ہو، الاؤنس ہو، بونس ہو، علاج معالجہ فری ہو، اور سیلری میں اضافہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہے۔ لیکن جو کام میرے ذمے ہیں، جن اوقات کا میں پابند ہوں، جس کام کا میں پابند ہوں، وہ میں ایمانداری سے کر رہا ہوں، اس کی طرف میری توجہ نہیں ہے۔ بھئی جو ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن مجھے میرے حقوق ملتے رہے۔ دوسری طرف جو مالک ہے اور اس کے ماتحت جو ملازم ہے، مالک یہ چاہے گا کہ میرا کام زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے، یہ ملازم زیادہ سے زیادہ وقت دے دے، میں زیادہ سے زیادہ اس کا خون نچوڑ لوں، لیکن اس کے جو جائز حق بنتے ہیں آیا وہ میں ادا کر رہا ہوں، اس کی طرف میری توجہ نہیں ہے۔ یہ ہے نا آج دوہرے پیمانے کہ ہر ایک اپنے حقوق کے لیے آج آواز اٹھا رہا ہے، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک رہوں، لیکن میں دوسرے کے جو حقوق میرے ذمہ لازم ہے کیا میں وہ ادا کر رہا ہوں؟ ایک پڑوسی چاہتا ہے کہ پڑوسی ہونے کی حیثیت سے میں اس کا پڑوسی ہوں، یہ میرا خیال رکھے، مجھے کوئی اس سے تکلیف نہ ہو، لیکن یہ بھی میرا پڑوسی ہے، کیا میں بھی ایسا ہوں؟ کیا میں اس کو اپنی ایذا سے بچاتا ہوں؟ میں اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہوں؟ میں اس کا خیال رکھتا ہوں؟ آج ہر جگہ اگر دیکھ لیں، ہر جگہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج ہوتا ہے، ہڑتالیں ہوتی ہے، یونینیں بنتی ہے اور احتجاج ہوتے ہیں۔ یہ سب اسی لیے کہ ہر ایک کو اپنے حقوق کا تو خیال ہے، لیکن دوسرے کے حقوق مجھ پر کیا ہے، دوسرے کے لیے میں کیا پسند کرتا ہوں، اس کو آج ہم دیکھ لیں۔ ہر گھر کا آج یہ قصہ ہے کہ اگر کوئی عورت بحیثیت ساس کے ہے، مثال کے طور پر، ایک طرف اس کی اپنی بیٹی ہے، ایک طرف بہو ہے، بیٹی کے لیے معیار اور رویہ کچھ اور ہے، دوسرے کے گھر سے جو بچی آئی ہے جو بہو ہے اس کے لیے معیار اور رویہ کچھ اور ہے، حالانکہ وہ بھی بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بحیثیت بہو کے، بہو کا اپنی ماں کے لیے معیار کچھ اور ہے، رویہ کچھ اور ہے، ساس وہ بھی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے تاثرات، خیالات، معیار اور رویہ کچھ اور ہے۔ بحیثیت سسر کے اپنے بیٹے کے لیے میرا رویہ، معیار کچھ اور ہے،
داماد کے لیے کچھ اور ہے۔ بحیثیت داماد کے میرے والد اگر ہیں تو اس کے لیے میرا رویہ، معیار، پسند ناپسند کچھ اور ہے، اپنے سسر کے لیے کچھ اور ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں اگر چچا ہوں، اپنی اولاد کے لیے میرا معیار اور کچھ اور ہے، بھائی کی اولاد کے لیے کچھ اور ہے۔ آج یہ معاشرے کے زندہ مسائل ہیں سارے، جس کی وجہ سے آج ہم ناانصافیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم حق تلفیاں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہم عدل نہیں کر رہے۔ یہ عدل اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو آج ہماری پسندیدگی کے جو معیار ہے وہ ہماری اپنی ذات کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں اپنی ذات کے لیے تو چاہتا ہوں کہ بھئی میرا سب صحیح رہے، سب ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن وہی جو حق دوسرے کا بھی ہے، کیا اس میں بھی میں اس کا اتنا خیال کرتا ہوں؟ میں اپنے لیے چاہتا ہوں، اگر میں اپنا کاروبار، دکان، تجارت جو بھی ہے اس میں چاہتا ہوں کہ سب ٹھیک رہے، تو کیا دوسرے کے ساتھ جو میرے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں میں اس میں بھی خیال کرتا ہوں کہ ٹھیک رہے؟ تو اگر دیکھا جائے آج معاشرے میں بحیثیت ایک گھریلو زندگی کے، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، بہو بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے، بلکہ آج دیکھ لیں میراث کا حصہ ہوتا ہے، کہتے ہیں بھئی بھائیوں میں تو تقسیم ہم کر لیتے ہیں، بہنوں کو آج ہم حصہ نہیں دیتے، بلکہ اس میں اچھے خاصے دیندار اور نمازی کیا بھی بہنوں کو ہم حصہ نہیں دیں گے، یہ ناجائز حرام ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو انتہائی ایک بہت ہی کم ظرفی، یا اس کے لیے کیا استعمال الفاظ کیے جائے، یہ کتنی ایک غیر اخلاقی بات ہے، مردانگی کے بھی خلاف ہے کہ جو شریعت نے اس کا جائز حصہ رکھا ہے میں وہ دینے پہ تیار نہیں ہوں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بھئی عورت جنگ میں حصہ نہیں لے سکتی، وہ کوئی عملاً حصہ نہیں لے سکتی تو اس کو حصہ نہیں دینا۔ آج ہم اسی جاہلیت کے طرز پہ چل رہے ہیں۔ تو اگر معاشرے میں عام دیکھا جائے ہر ایک کو اپنے حقوق کی فکر ہے، شوہر کو اپنے حقوق کی فکر، وہ بیوی سے اپنے سارے حقوق چاہتا ہے، اور اچھی طرح اس کو یاد بھی ہے کہ بھئی شریعت نے شوہر کے کیا کیا حقوق رکھے ہیں، وہ بھی میں اچھی طرح معلوم کرتا ہوں۔ میں جا کے علماء سے پوچھتا بھی ہوں اس کے لیے، یا کچھ کتابیں بھی دیکھ لوں گا کہ بھئی شوہر کے شریعت نے کیا حقوق رکھے ہیں، لیکن بیوی کے کیا رکھے وہ میں کیوں نہیں معلوم کر رہا، اس کو میں کیوں نہیں دیکھ رہا۔ بیوی معلومات لیتی ہے کہ بھئی شوہر پر بیوی کے کیا حقوق لازم ہیں، لیکن بحیثیت بیوی کے شوہر کے کیا حقوق ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو آج دیکھیں نا کہ آج ہمارے پیمانے الگ الگ ہیں، معیار الگ الگ ہے، اسی لیے کامل مسلمان بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میں اگر کسی کو گالی دے رہا ہوں تو اگر وہ بھی مجھے گالی دے گا مجھے اچھا لگے گا، میں اپنے لیے گالی سننا پسند نہیں کر رہا، لیکن وہی گالی میں اپنی زبان سے اس کو دے رہا ہوں، میرا معیار اور پیمانہ الگ ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ بھئی سامنے والا مجھ سے سلام کر لے، لیکن میں سلام نہیں کرنا چاہتا، پہل میں نہیں کرنا چاہتا، معیار اور پیمانے الگ الگ ہیں۔ میں آج دوسرے سے اپنی عزت افزائی چاہتا ہوں کہ بھئی سامنے والا میری عزت کرے، لیکن آیا میں خود بھی اس طرح کا عمل کرتا ہوں؟ ہر انسان عزت نفس لے کے پیدا ہوا ہے، اس میں شریعت نے، دین نے کوئی فرق نہیں رکھا، کوئی انسان کم حیثیت نیچ نہیں ہے، لیکن میں دوسرے کو، سامنے والے کو تو حقیر سمجھوں اور میں چاہوں گا کہ یہ میرے سامنے کم حیثیت رہے، جھکا ہوا رہے، لیکن خود میں چاہتا ہوں کہ میری تعریف ہوتی رہے اور میری شان میں یہ کوئی اس طرح کی بات نہ کرے جو مجھے بری لگے۔ مجھے سامنے والے کی بات بری لگ رہی ہے، لیکن میری جو بات اسے بری لگے گی اس کا مجھے احساس کیوں نہیں ہے؟ آج یہ پیمانے کیوں الگ ہے؟ آج یہ دوہرے پیمانے اور معیار ہم مسلمانوں کے کیوں ہیں؟ دوسرے کی دعوت ہے، میں جاؤں گا، مجھے شکوے شکایت، بھئی اس نے مجھے صحیح اکرام نہیں کیا،
اس نے مجھے صحیح پوچھا نہیں، اس نے مجھے کھانے کا پوچھا نہیں، لیکن کل کو اگر میرا پروگرام ہے تو کیا میں بھی اتنا ہی اس درجے کا احساس کرتا ہوں، یا صرف میں اپنے لیے عزت چاہتا ہوں، یا صرف میں ہی اس قابل ہوں؟ آج دیکھ لیں، ہم اس پہ غور کر لیں. اور ہر گھر میں یہ قصہ اور کہانی ہے کہ ساس کو بہو سے شکایت کہ یہ میری خدمت نہیں کر رہی، یہ فلاں نہیں ہے، اس طرح بہو کو ساس سے شکایت ہے، سسر کو داماد سے شکایت ہے، ساس سسر کو، داماد کو ساس سسر سے شکایت. لیکن اگر میں ساس سسر کو بھی اپنے ماں باپ کی جگہ سمجھوں، بہو ساس کو اپنی ماں کی جگہ سمجھے، ساس بہو کو بیٹی کی جگہ سمجھے، تو یہ سب شکوے شکایت اور یہ اختلاف افتراق خود ہی ختم ہو جائے گا. لیکن ہم نے ذہن میں ایک چیز بٹھائی ہے نا کہ نہیں بھائی، میرے ماں باپ کا جو مقام ہے وہ اس کو دینا ہی نہیں ہے. میرے ماں باپ کا جو مقام ہے، ساس سسر اس کے اہل تھوڑی ہے. یا وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میری اپنی اولاد کو جو حقوق ہونے چاہیے وہ ان کو تھوڑی دینے ہیں. اور دوہرا رویہ آج ہم چلاتے ہیں نا، جہاں میری بیٹی ہے جس گھر میں، اس کے لیے میرا کیا رویہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی برائی ہو، کوئی مسئلہ ہو، میں پریشان ہو جاتا ہوں، ماں پریشان ہو جاتی ہے. لیکن اپنے گھر میں اگر میں نے بہو کی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ آج ہمارا یہ منافقانہ رویہ کیوں ہے؟ یہ دوہرے پیمانے معیار ہم نے کیوں رکھے؟ کہ اللہ پاک کو جواب نہیں دینا؟ صرف یاد رکھیں، نماز سے، صف اول سے، ہاتھ میں تسبیح سے کبھی بھی کامل مسلمان نہیں بن سکتے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ احب للناس ما تحب لنفسک. اپنے آپ کو پہلے مخاطب کر رہا ہوں کہ جب تک، اور یہ سخت پیمانہ ہے، بہت سخت، کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. کون انسان ہے جو اپنے لیے برائی چاہتا ہو، اپنے ساتھ زیادتی کو پسند کرتا ہو؟ نہیں چاہتا نا. سلیم الفطرت انسان دوسرے کے لیے بھی نہیں چاہے، دوسرے کو بھی آپ سے تکلیف نہ پہنچے. اپنے حقوق میں پورے چاہ رہا ہوں، دوسرے کے حقوق بھی مجھے ادا کرنے پڑیں گے. اپنے لیے میں عزت چاہتا ہوں، دوسرے کو بھی عزت دینی پڑے گی. اپنے لیے میں ذلت کو ناپسند کرتا ہوں، دوسرے کو بھی ذلیل نہیں کرنا ہوگا. یہ اصل دین اور شریعت ہے کہ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا. اور میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الدین النصیحۃ. دو الفاظ ہیں، جوامع الکلم میں سے ہے یہ حدیث، الدین النصیحہ. لیکن ایسا ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دو الفاظ جو ارشاد فرمائے ہیں نا، پورا دین اس میں بند ہے، سب حقوق اس میں آ گئے. کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. بس جس انسان میں خیر خواہی کا جذبہ آ گیا، یہ حقوق اللہ بھی ادا کرے گا، یہ حقوق العباد بھی ادا کرے گا. لیکن خدا نخواستہ اگر خیر خواہی کا جذبہ کسی کے دل میں نہیں ہے، یہ حقوق اللہ میں بھی حق تلفی کرے گا اور حقوق العباد میں بطریق اولا کرے گا. یہ خیر خواہی کا جذبہ ہونا اور ہر ایک کے ساتھ حسن نیت سے پیش آنا، یہ بہت بڑی صفت ہے. یہ مقام ہر انسان کو حاصل نہیں ہوتا. بہت کم اللہ کے نیک بندے اور مقبول بندے ایسے ہوں گے جو ہر ایک کے لیے دل میں نیت کو صاف رکھے. ورنہ آج میں نمازیں بھی پابندی سے پڑھ رہا ہوں، میری تلاوت بھی ہو رہی ہے، میں آج علم سے، دین سے وابستہ بھی ہوں، لیکن میرے دل میں کھوٹ بھی ہے، میرے دل میں بدنیتی کے جذبات بھی ہیں. میں اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے برائی بھی، صف میں ساتھ کھڑا ہوں لیکن میرے دل میں اس کے لیے برائی ہے. دکان ساتھ ساتھ ہے، گھر ساتھ ساتھ ہے، سگے بھائی ہیں، رشتہ داری ہے، میں چاہتا ہوں یہ گر جائے، یہ کاروباری طور پہ ڈاؤن ہو جائے، یہ معاشی طور پہ ڈاؤن ہو جائے. میں کیوں یہ چاہ رہا ہوں؟ کیا میں اپنے لیے بھی یہ چاہوں گا؟ اپنی اولاد کے لیے چاہوں گا تو اس کے لیے کیوں چاہ رہا ہوں؟ یہ وہ بدنیتی کے جذبات ہیں جو آج ہمیں ترقی نہیں کرنے دے رہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے. اور یاد رکھے، جو انسان اپنی نیت کو صحیح کر لیتا ہے نا ہر ایک سے متعلق، اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. یہ ایسے ترقی کرتا ہے کیونکہ یہ تو من جانب اللہ سارے معاملات ہیں نا. اور یہ جو بدنیتی ہے، نیتوں کا فاسد ہونا ہے، فساد ہے، یہ انسان کو نیچے گرا رہا ہے. یہ انسان نیچے جاتا ہے خود بخود.
آج ہم کیوں تنزلی کا شکار ہیں؟ آج ہم میں سے ہر ایک نے اپنی نیت میں کوٹ رکھا ہوا ہے. کوئی بھائی کے لیے کوٹ رکھ رہا ہے، کوئی دوست کے لیے رکھ رہا ہے، اور کوئی رشتہ داروں کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی ماتحتوں کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی پڑوسی کے لیے رکھ رہا ہے. کسی نہ کسی کے لیے ہم نے بدنیتی دل میں رکھی ہے، اور دل سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ میں اس کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھ لوں، میں اس کو پریشان ہوتا ہوا دیکھ لوں. کسی نے وہ مشہور جملہ لکھا نا کہ آج ہم اپنی خوشی پہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا دوسرے کی پریشانی پہ خوش ہوتے ہیں. آج کے مسلمان کے یہ جذبات ہیں. حالانکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک. یہ حقیقت ہے کہ مجھے اپنی اتنی وہ نہیں ہوتی، بس یہ اس کو کچھ ہو جائے، یہ ذلیل ہو جائے، یہ ڈاؤن ہو جائے، یہ پریشان ہو جائے. یہ تو دین اسلام کے تعلیمات نہیں ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چوتھی بات کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما. لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. اگر یہ کیفیت حاصل ہو گئی تکن مسلما. مسلمان تو یہ پہلے سے ہے، پھر کیا مطلب ہے؟ کامل مسلمان، یا پھر یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے کہ یہ صحیح مسلمان ہے، یہ پکا مسلمان، یہ نام کا مسلمان نہیں ہے. آج ہم برائے نام مسلمان ہیں، نام کے، اس لیے کہ آج یہ کیفیت نہیں ہے نا. آج نفاق عملی کی علامات ہم میں موجود ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہیں، تو نام کے مسلمان ہو گئے. لیکن اصل کام کے مسلمان، عملی اور پکے مسلمان کب بنیں گے؟ جب اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پسندیدگی کا معیار ایک ہوگا، یکساں ہوگا، الگ الگ نہ ہو. دو الگ الگ ترازو نہیں ہو، دو الگ الگ معیار اور پیمانے نہ ہو. تو خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے، اس کیفیت کو پیدا کیا جائے. اور عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتا، جس چیز سے میں پریشان ہوتا ہوں، تو میں کسی اور کو بھی پریشان نہ کروں. جس چیز سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے میں دوسرے کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤں. اپنے لیے میں اچھا چاہتا ہوں، دوسرے کے لیے بھی اچھا ہی چاہوں. اپنے لیے برائی ناپسند کرتا ہوں، دوسرے کے لیے بھی ناپسند کروں. تو انشاءاللہ سب اس کی نیت کرتے ہیں نا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ.